وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کے حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ان قریب ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، شیطان کی اولادوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے جو دروازے ہیں کلوز کر لیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بے شمار جن پر گناہ کر کر کے جہنم واجب ہو جاتی ہے، ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ افطار اور سحر کے وقت بے شمار جہنمیوں کو آزاد کر کر جنت میں داخلہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت اور بے حساب بخشش فرمائے۔ آج آپ کے لیے سورہ کوثر کا ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے طریقہ کار کے مطابق اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور سورہ کوثر وہ سورت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی کسی مقصد کے تحت ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ذات نے کفار کو اس سورت کے ذریعے جواب دیا۔ یہ وہ سورت ہے، اور سورہ کوثر قرآن مجید کے 30ویں پارے اور آخری صورتوں میں ایک سورت ہے، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کو پڑھنا اور پھر اس کو طریقہ کار کے مطابق اس کا وظیفہ کرنا، پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا، دعا مانگنا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو ماہ رمضان کی آمد۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو رہا ہے، اور اس مہینے میں بہت سی برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اگر ہم میرے چینل پر نیو ہیں، سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا نام پورا ضرور بتائیں، اور سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ دیکھیں میرے سننے والے دوست اور خواتین کہ زندگی لمحہ بلمحہ موت کے قریب چلتی جا رہی ہے۔ آج ایک دوست کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور باتیں ہی باتوں میں نے ان کے والدین کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کی والدہ انتقال کر گئی ہیں، آپ کے والد صاحب کو انتقال کیے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب 45 سال کی ایج میں ہی دنیا سے انتقال کر گئے۔ ان کو 30 سال ہو گئے، تب عمر میری 25 سال تھی، آج میری عمر 55 سال ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ ان دوستوں نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور جب میری والدہ دنیا سے گئی ان کی جو عمر ایج تھی وہ 72 سال تھی، 72 ایئرس۔ تو میرے دوستوں، جب ان کا نکاح ہوا تو ان میاں بیوی کو خبر تو نہیں تھی، اس شوہر کو خبر تو نہیں تھی کہ میں پہلے چلا جاؤں گا، اور میرے 30 سال کے بعد یہ میری بیگم فوت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے،
لمحہ بھر کا نہیں خبر کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہو جانا ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، یعنی اگلے لمحے کی معلومات نہ مجھے ہے نہ آپ کو کہ ہمارے ساتھ اگلے لمحے کیا ہو جائیں۔ عموماً بہت سے اعلانات شعبان المعظم میں سنے ہوں گے، اور کیا خبر کہ جب 30 شعبان المعظم کا دن ہوگا اور مغرب سے پہلے پہلے آپ بھی اعلان سنیں گے، میں بھی اعلان سنوں گا، آج فلاں کا بیٹا فوت ہو گیا، فلاں کی بیٹی فوت ہو گئی، فلاں کی بیگم فوت ہو گئی، فلاں کی والدہ فوت ہو گئی، یعنی وہ لوگ جائیں گے جنہیں رمضان کا چاند ہی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ تو یہ مہینہ ہے بخشش کروانے کا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر ہم نے اپنی بخشش نہ کروائی اور نہ کروا سکے تو پھر ہم کب کروائیں گے؟ حکم ہوتا ہے کہ جو رمضان کی آمد میں خوش ہوتا ہے اور جانے میں اس کا غم کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے رزق کے لیے، کون کہاں بھاگ رہا ہے، کون کہاں بھاگ رہا ہے۔ آج حکومت اعلان کر دی ہے کہ بھئی اتنے من یا اتنے ارب خرب روپے انہوں نے غریبوں کے لیے تقسیم کیے۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، جب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ خیر الرازقین، کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، آپ سے ایک سوال ہے کہ تجارت میں 9 گنا برکت ہے۔ آپ ایک دفعہ نیت کر کے کچھ کام کا آغاز تو کریں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ آج جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، جن کے پاس کوٹھیاں، گاڑیاں، پلازے ہیں، تو کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے آئے ہیں؟ نہیں، انہوں نے محنت کی، کوشش کی ہے، اور وہ بھی انسان ہیں، ان کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 32 دانت ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ ہی ہم جیسے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم دماغ سے معذور ہو گئے ہیں، ہمارا توکل مضبوط نہیں ہے۔ جس دن نیت کے ساتھ میری کوئی بہن بھی یہ نیت کر لے گی نا کہ میں نے تجارت کرنی ہے، میرا بھائی بھی نیت کر لینا کہ میں نے تجارت کرنی ہے، آپ گویا 1000 سے لے کر 10,000 روپے سے آپ اپنی تجارت شروع تو کریں۔ جب میرے رب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ہوں رزق دینے والا، واللہ خیر الرازقین ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں، ہمت کریں، کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غنی کرے گا، آپ بھی کروڑ پتی ہوں گے، اور آپ ہی مجھے بتائیں گے کہ ہم نے اس وظیفے پر عمل کیا، یقین کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم جھکے، اور اس کے بعد ہم نے رزق حلال کی تلاش کی، محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کچھ باتیں کر دی ہیں اور کچھ کرنے لگا ہوں، تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کریں، نماز کی پابندی کریں، سکون ہے، نور ہے، جنت کی چابی ہے، کامیابی کی چابی ہے، کامیابی کی سیڑھیوں میں سے بہت مضبوط سیڑھی ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کثرت کے ساتھ کریں، حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں،
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، خاموشی اختیار کریں، اپنا فرض ادا کریں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جس نے سلام میں پہل کی وہ تکبر سے بری ہو گیا، یعنی السلام علیکم، آپ اپنا فرض ادا کریں۔ وضو کریں، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک آپ کا وضو برقرار رہے گا، چاہے پورا دن رہے، 1 گھنٹہ رہے، 2 گھنٹے رہے، تب تک فرشتے نیکی لکھتے جائیں گے، یا قادرو پڑھتے جائیں گے۔ انشاءاللہ دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں، اور پاک جگہ پر خود بھی پاک ہو کر مصلی رسول پر بیٹھ جائیں۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ یا رب العالمین تیرا ذکر بلند کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یا رب العالمین، یا اللہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں تیرا کلام، یا اللہ میرے کلام کو سن اور میری فریاد کو بھی سن، مجھے اس دنیا اور اس آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور اس دنیا اور اس آخرت میں عزت عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے بچا۔ پھر آپ نے یہ نیت کرنی ہے، یا باری تعالیٰ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، مجھے نیک بیوی عطا کر دے، یا اللہ مجھے نیک زوجہ عطا فرما۔ اور پھر آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اور عافیت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی، اپنے گھر کا حج کرنا نصیب فرما، سبز سبز گنبد دیکھنا اور خانہ کعبہ اور اس کے بعد حجر اسود کو چومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو میں گھومنا نصیب فرما جہاں پر حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک لگے ہیں، مدینے کا بازار دیکھنا نصیب فرما۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یا باسطو، پھر آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ یا منعمو، دوبارہ سن لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا باسطو، پھر 33 مرتبہ سورہ کوثر، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا منعمو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ انسان سجدے میں اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، قریب تر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے لب مبارک کھولے ہیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دینا ہے، یا رب العالمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ مجھے غنی کر دے، یا اللہ مجھے اتنا غنی کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کے میں سارے دکھ دور کر، یا رب العالمین مجھے اتنا غنی کر دے کہ میں ان بیٹیوں کی شادی کروا سکوں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا رب العالمین مجھے اتنا نواز کہ میں اس زمین کے اوپر تیرا گھر بنا سکوں جس کا نام مسجد ہے، یا رب العالمین امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کا صدقہ مجھے اتنا غنی کر کہ میں ایک دینی درسگاہ بناؤں جس کو مدرسہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ تیرا نام بلند کیا جائے، یا اللہ مجھے اتنا غنی کر۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ میرے ماں باپ کو سلامتی عطا فرما اور ہم سب کو جنت فردوس والے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے حضرت رضوان علیہ السلام کی زیارت، کیونکہ وہ جنت کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے تو ان کی زیارت ہو جائے گی تو وہ داخلہ بھی دے دیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح آپ نے نیتیں کرتے جانا ہے، اور سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارے دشمن ہیں وہ ہر خیر سے محروم ہیں۔ انشاءاللہ طریقہ کار کے مطابق جو بتایا ہے اس میں اپنے وظیفہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ خواتین اور میرے بھائی اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد پورا نام
ضرور بتائیں۔